آپ نے اپنے مداحوں کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ مزید ناول نہیں لکھیں گے، مگر آپ کو لکھنا ہے میرے لیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، نیند کی گولیاں کھا کر مر جاؤں گی۔ پتہ ہے نا کتنی گولیاں ہیں؟ پوری 20۔ اف، میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ مداح، یہ چاہنے والے، یہ حوصلہ دینے والے، مگر یہ ہماری مجبوریاں کیوں نہیں سمجھتے؟ ناول کس طرح میں لکھوں؟ میں تو شاید اب قلم بھی نہ اٹھا سکوں۔ ہیرا کی بے وقت اچانک موت نے تو جیسے مجھے توڑ دیا ہے۔ ہیرا میری پیاری عزیز بیوی تھی، 2 مہینے پہلے اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک رات اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ابھی تو مجھے اس کے چلے جانے کا یقین تک نہیں آیا تھا۔ میں کیسے قلم اٹھاؤں، اپنے خیالات جمع کروں کس طرح؟ اس پر یہ دھمکی آمیز خط۔ میں ایک ناول نگار ہوں، ایک نوجوان ناول نگار۔ میرے ناول بے حد مقبول ہوئے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ مجھے اکثر لڑکے اور لڑکیاں کانٹیکٹ کرتے ہیں، کبھی فون پر، کبھی خطوط میں۔ مگر یہ خط، یہ اپنی نوعیت کا عجیب خط ہوتا ہے، صرف چند جملوں پر مشتمل، اور ایک عجیب سے لیٹر ہیڈ پر۔ اس لیٹر ہیڈ کی وجہ سے میں اس خط کو پڑھنے سے پہلے ہی پہچان لیتا ہوں۔ ایک عجیب لیٹر ہیڈ، کچھ براؤن سا، کچھ گرے سا کلر۔ اس پر عجیب سا پرنٹ ہوتا ہے، جیسے کسی قدیم زبان کے حروف ہوں، میٹھے میٹھے سے، اور ان خطوط پر صرف مدعا لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلا خط تھا: مجھے آپ کے ناول بہت پسند ہیں، بے حد، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، الینا۔ پھر ایک دوسرا خط۔ میں نے اپنے سامنے پڑی ڈاک سے ایک پرانا خط دستیاب کیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے اپنے ناول گمشدہ محبت کا انجام اتنا دردناک کیوں کیا ہے؟ مجھے ہرگز پسند نہیں آیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، الینا۔ اف، اتنی شدت پسندی! میں نے سر جھٹکا۔ بعض قارئین تو کہانیوں کو باقاعدہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے میز کے اوپر پڑے چند بند لفافے اٹھا لیے۔ ہیرا کی موت کے بعد کچھ دن میں بالکل ڈاک نہیں پڑھ پایا تھا۔ میں نے پچھلے مہینے اپنے مداحوں کو پیغام دے دیا تھا کہ میں اب مزید نہیں لکھ سکوں گا، کبھی بھی نہیں۔ ان بند لفافوں میں سے میں نے الینا کا خط پہچان لیا تھا۔ اوہ ہو، میں نے سب سے پہلے وہی لفافہ چاک کیا۔ یہ خط اس نے میری بیوی کی تعزیت کے لیے لکھا تھا۔ آپ کی بیوی کی اچانک موت کا بہت افسوس ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ بالکل تنہا رہ گئے ہیں، الینا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تنہا تو میں واقعی ہو گیا تھا۔ میں بے خیالی میں تمام خط پڑھنے لگا، دوبارہ، سبارہ۔ وہ الینا کسی ناول کے انجام پر اتنی خفا ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، اور پھر مجھے یاد آیا، میرے ناول جو ایک رسالے میں قسط وار شائع ہو رہا تھا، جس میں ہیروئن اچانک مر جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ نہ جانے کیا ہوا، مجھے اپنی کمر پر چیونٹیاں سی رنگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں نے الینا کے تمام خط اپنے سامنے کر لیے۔ مجھے کسی شدید غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ او مائی گاڈ! میرے اس کردار کا نام تو الینا ہی تو تھا، جو ناول میں اچانک مر جاتی ہے، اور جس کا مرنا خطوں والی الینا کو سخت برا لگا تھا۔ اور یہ کیا؟ ہیرا کی موت کو 2 مہینے گزرے تھے۔ وہ منحوس تاریخ 15 اکتوبر 1988۔ میری نظر الینا کے خط پر پڑی، جس میں اس نے ہیرا کی موت کا افسوس کیا تھا۔ اس کی تاریخ، او خدایا! میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 15 ستمبر 1988۔ آخر الینا نے 1 مہینہ پہلے ہی ہیرا کی بے وقت موت کا خط کیسے لکھ دیا؟ آخر یہ الینا کون ہے؟ کوئی بدروح یا کوئی شیطان؟ اور یہ آج کا خط: میں خودکشی کر لوں گی خواب آور گولیاں کھا کر، پوری 20۔ میری نظر سائڈ ٹیبل کے اوپر پڑی۔ مجھے کبھی نیند کے لیے کوئی گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، ہیرا کبھی کبھی استعمال کر لیتی تھی۔ یہ گولیاں ہیرا کی ہی تھیں۔ میری جان! میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غم سے میرا دل جیسے پھٹنے والا ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، نہ وہ عجیب خط، نہ وہ پرسرار الینا، اور نہ ہی وہ منحوس لیٹر ہیڈ۔ میں اب کیا کروں گا؟ میں کس طرح اکیلا جیوں گا؟ کیسے؟ ہیرا اب کبھی نہیں آئے گی، تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ ایک شدید خواہش میرے اندر جاگنے لگی، مگر کیسے؟ اچانک میری نظر نیند کی گولیوں پر جم گئی۔ میں نے آہستہ سے شیشی اٹھا لی اور تمام گولیاں اپنے ہاتھ پر الٹ دیں۔ 1 2 3 4، یہ کیا؟ پوری 20 گولیاں۔ چند لمحے گولیوں کو گھورنے کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ پانی کا گلاس اٹھایا اور تمام گولیاں ایک ساتھ نگل لیں۔ خالی بوتل ایک چھپاکے سے نیچے گر گئی۔
ایک بوسیدہ لیٹر ہیڈ پر لکھا خط پھڑپھڑا رہا تھا۔ اگر آپ نے ناول لکھنا بند کر دیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ نیند کی گولیاں کھا لوں گی، پتہ ہے کتنی؟ پوری 20۔ الینا۔